شوکت علی، السلام علیکم۔ عشق کی تعریف بیان کر دیں، پھر حقیقی عاشق کی اور پھر معشوق کی باتیں تشریح کر دیں۔ آپ کی زبان سے لوگ سنیں، اس کی تشریح کیا ہی مزہ آئے۔ عشق جو ہے اس کا جو عملی مظاہرہ ہے عشق کا، دنیا میں تو عشق نہیں ہے۔ جب انسان روحانیت کے ذریعے عالم بالا میں مقام محمود پر پہنچتا ہے اور وہاں لطیفہ انا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو نظر آتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اس کو نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو سراپا ہے، جو وجود مبارک ہے اللہ کا، اس میں اتنی کشش ہے، اتنی کشش ہے کہ آدمی جو ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو پھاڑ دے، اپنی آنکھوں کو نوچ لے اور اس کے قدموں میں، رب کے قدموں میں فنا ہو جائے۔ اتنی کشش ہے اس میں۔ اور پھر جب یہ کشش ہوتی ہے انسان کے اندر پیدا، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کے وجود مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں جو انسان کے باطن کو جکڑ لیتی، جو انسان کے باطن کو جکڑ لیتی، اور یعنی ایک ایسا بانڈ آف اٹریکشن، یعنی انتہائی شدید، ایکسٹریملی انٹینسیفائڈ بانڈ آف اٹریکشن، وہ انسان اس میں جو ہے مبتلا ہو جاتا، یعنی سم فورس فرام گاڈ ول pull you and will always pull you. It's like you have been anchored by that bond of attraction. وہ اللہ کی طرف ہی جو ہے نا کھینچتی ہیں، یعنی اس میں کشش ہوتی ہے۔ اس کی میں دنیا میں کوئی مثال نہیں دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے دو چار الفاظ کہہ سکتا ہوں۔ جیسے کہ انسان بہت ہی شدید بھوکا ہو اور اس کی من پسند ڈش سامنے کوئی لا کے رکھ دے تو کیسا اس کے اوپر کودتا ہے، ہیں؟ یا پھر انسان پر شہوت کا دورہ ہو اور اس کی من پسندیدہ عورت اس کے سامنے آ جائے اور شہوت کا دورہ ہو، کیسے اس پہ جھپٹتا ہے۔ کوئی فورس ہے نا جو اس کو کھینچ رہی ہے، کوئی وائبز ہے نا جو اسے کھینچ رہی ہیں۔ اسی طرح وہ تال فلم کا ایک گانا ہے، مینوں کھچ پیندی ہے سینے وچ پیندی ہے، تو وہ کھچ کیا ہے؟ وہ یہی چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کہ بانڈ آف اٹریکشن، دا پولنگ فیلنگ، کوئی کھینچ رہا ہے آپ کو، somebody is pulling you, dragging you، تو وہ صرف اسی وقت ہوتی ہے جب آپ وہاں پہنچ جائیں۔ وہ پہنچ گئے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص انوار و تجلیات ہیں اس کے وجود سے جو نکلتی ہیں، وہ آپ کو اپنا اسیر بنا لیتی ہیں، اپنا قیدی بنا لیتی ہیں، اور بس وہ اللہ کی جو ہے وہ جو یعنی کھچ ہے وہ انسان کو پھر جینے نہیں دیتی، ہر وقت اسی کی یاد میں۔ اب جیسے آپ سنتے ہیں سرکار کا کلام، عشق تیرا دشت و جبر میں رلائے پھر میں کیا کروں، تو عشق جو ہے وہ اس کشش کا نام ہے جو اللہ کی جو کشش ہے وہ بڑی خطرناک کشش ہے۔
وہ کھینچتی ہے انسان کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ جب ایسی کشش اللہ کے علاوہ اللہ کے کسی دوست میں بھی پیدا ہو جائے، انسانوں میں سے، ولیوں میں سے، اس کو معشوق کہتے ہیں پریکٹیکلی. ورنہ عاشق میں کشش نہیں ہوتی. عاشق بیزار ہوتا ہے. عاشق بیزار ہوتا ہے، ادھر رو لیا ادھر چلا گیا. وہ عاشق روتا ہی رہتا ہے. اور معشوق کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر وہی کشش اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے کہ جو اس کی عشق کی کشش عالم احدیت میں موجود ہے. اب وہ اپنے کسی دوست میں ایسی کشش کیوں رکھتا ہے؟ کہ اس کو پتا ہے کہ سارے کے سارے انسان تو اوپر نہیں آ سکتے نا، تو کچھ جو اللہ کے شوقین ہیں ان کے لیے مرشد کے اندر یہ کشش ہو جاتی ہے. مرشد کے اندر یہ کشش مل جاتی ہے. پھر جس مرشد میں یہ کشش ہو، بس مرشد دا دیدار و باہو لک کروڑا حجا، وہ پھر معشوق ہو جاتا. لیکن یہ کشش جو ہے وہ اوپر جا کے ہوتی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے. جب تک کوئی حضور کے روح مبارک کا دیدار نہیں کرے گا اسے حضور سے عشق نہیں ہوگا. عشق نہیں ہوگا. محبت ہو جائے گی، عشق نہیں ہوگا. میں بات کر رہا ہوں عشق کی. اسی لیے جو ہے پرانے ادوار میں عشق مزاجی کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا روحانیت میں، جس کے اندر جو وحدت الوجود والے جو مرشدین ہوتے تھے وہ اپنے چیک کر لیتے تھے کہ مریدوں میں کون لائن کا ہے. پھر اس کو کہتے تھے کہ کسی سے عشق کر، کسی لڑکی سے، اور بس عشق ہی کرنا، کچھ اور نہیں کرنا. تو وہ ان کے عشق میں مبتلا ہوتے اور ان کی جدائی میں روتے رہتے. پھر اس کو کہتے کہ چلو آج ملاقات کر لو جا کے. پھر وہ ملاقات کرتا تو اس کو دیکھ کے پھر ان کے اوپر وہ یعنی واردات ہوتی. اب یہ جو ہیر لکھی ہے، کوئی ولی تھا نا، وارث شاہ نے جو ہیر لکھی ہے یہ اسی لیے لکھی ہے نا کہ یہ ان کا ایک سبق تھا روحانیت میں، کہ رب سے عشق حقیقی سے پہلے عشق مزاجی سیکھنا ہے. عشق مزاجی جب سیکھا تو عشق ہی ہوتا ہے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نیٹ میں جا کے پریکٹس کرتے ہیں، اسی بال سے، اسی بیٹ سے. بالر بال کراتا ہے، بولڈ بھی ہوتے ہیں. پھر یہی گیم ہم نے یعنی جا کے گراؤنڈ میں کھیلنا ہے. تو عشق الہی کے نیٹ سمجھ لیں عشق مزاجی کو، کیونکہ اسی فیلڈ کے اوپر پھر اللہ سے انہوں نے میچ کھیلنا ہے. ابھی وہ عورت ہے، پھر وہ سامنے اللہ ہوگا. لیکن پنجاب میں پھر ایک جوڑا آیا مرزا اور صاحبہ کا. یہ ان کے عشق میں انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا، شہوت آ گئی اور جسمانی تعلقات ہو گئے. عشق مزاجی میں جسمانی تعلقات نہیں ہوتے. عشق مزاجی میں جسمانی تعلقات نہیں ہوتے، وہ دور دور کا عشق ہوتا ہے، ڈسٹنٹ. جیسے وہ ڈسٹنٹ لرننگ ہوتا ہے نا، لانگ ڈسٹینس لرننگ، اسی طرح یہ لانگ ڈسٹینس لو ہوتا ہے. اس میں فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے. فزیکل کانٹیکٹ ہو جائے تو یہ عشق ختم ہو جاتا ہے. اس کو عشق رومانوی کہتے ہیں. اور جو اللہ کا عشق ہے وہ دیدار کے بعد ہوگا، جب اس کو دیکھیں گے تبھی ہوگا نا. TV, bringing light, love, and peace in your life.